بھائی کھانا تو میں اپنے علاوہ کسی کے ہاتھ کا چکھ بھی نہیں سکتی۔ یہ عادت تھی، مجبوری تھی، یا پھر زندگی کا کوئی سخت معیار؟ گزرتے وقت کے ساتھ گلشن آپا میں اس حوالے سے بہت شدت آ گئی تھی۔ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ کا پکا کھا نہیں سکتی تھیں، کھاتی تھی تو صرف اور صرف اپنے ہاتھ کا پکا۔ گلشن آپا جو کہ ہر طرح کا کھانا پکانے میں ماہر تھیں، انہوں نے یہ کمال اپنی اماں مرحومہ سے سیکھا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ گلشن آپا اپنے فن کی خود ہی بہت بڑی مداح تھیں۔ گلشن آپا ادھیڑ عمر میں داخل ہو رہی تھی، مگر مجال تھی کہ کسی بھی دوسرے فرد کے ہاتھ کا پکا ایک بھی لقمہ حلق سے اتارا ہو۔ یہ گلشن آپا کی مجبوری تھی تو بس تھی۔ اب کسی کو ناگوار بھی گزرے تو گلشن آپا کو اس کی پرواہ نہیں۔ شروع میں تو گلشن آپا کی عادت سے صرف چند قریبی لوگ واقف تھے، دھیرے دھیرے ہر اپنا پرایا واقف ہو گیا تھا۔ اور ویسے بھی گلشن آپا کون سا کسی سے ڈرتی تھیں، جو اپنی اس عادت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی۔ گلشن آپا کھلم کھلا ہر جگہ اپنی اس عادت کا پرچار کرتی تھیں۔ اب کسی کو اچھی لگے یا بری، یہ گلشن آپا کا درد سر نہیں تھا۔ گلشن آپا آخر اس عادت میں اس درجہ شدت کی وجہ، انسان کی کوئی عادت شدت اختیار کرے تو اکثر وہ دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگتی ہے۔ ایسی ہی پریشانی سے دوچار گلشن آپا کے اکلوتے بھائی حیدر کی بیوی صوبیہ ہوئی، تو دلی کوفت سوال بن کر زباں پہ آ گئی تھی۔ اور پھر زباں کی کھلی ڈلی کسی کی پرواہ نہ کرنے والی گلشن آپا نے اپنی عادت میں شدت کی وجہ نہایت فخر کے ساتھ بیان کی۔ وجہ سن کر صوبیہ کوفت کم ہونا تو دور کی بات پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ صوبیہ نے تو آئندہ گلشن آپا کو کسی موقع کسی دعوت پر مدعو کرنا ترک کر دیا، اور اگر کبھی مجازی خدا کے اصرار پر مجبوری میں بلانا پڑ جاتا تو صوبیہ سب کچھ بیکری سے منگوا لیتی، کیونکہ بیکری پر کوئی اعتراض نہ تھا اور نہ ہی تنقید۔ گلشن آپا کی اس انوکھی عادت میں شدت کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں دوسرے کے ہاتھ کا کھانا باذائقہ لگتا تھا۔ اکثر اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانا کھا کر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پکانے والے نے پکایا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ گلشن آپا کو دوسرے کے پکے کھانوں سے ہیک آتی محسوس ہوتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ دل میں یہ بھی وہم بیٹھا رہتا تھا کہ پکانے والے نے صفائی ستھرائی کا خیال رکھا، اس لیول کا رکھا بھی تھا کہ نہیں جو لیول گلشن آپا کا تھا۔ شروع میں تو بمشکل مجبوراً یا پھر مروتاً گلشن آپا کسی کے ہاں جاتیں تو 2-4 لقمے زہر مار کر ہی لیتیں، مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مروت کی چادر اتار پھینکی تھی۔ گلشن آپا کی اس عادت کی وجہ سے ان کی ذات پر تنقید بڑھنے لگی تھی۔ خاندان کی اکثر خواتین آپس میں برملا اعتراض کرنے لگی تھیں۔ اس تنقید و اعتراض کی خبر گلشن آپا کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ بھاڑ میں جائیں ان لوگوں کے اعتراض، لو بھلا بتاؤ، بندہ اپنی طبیعت خراب کر لے ان کے الٹے سیدھے کھانے کھا کر۔ گلشن آپا تو چراغپا ہو گئیں۔ جو قدم انہوں نے اٹھایا اس نے ہر ملنے ملانے والے کو حیران پریشان کر دیا، بلکہ بہت سوں نے تو اس عمل پہ غصے کا بھی اظہار کیا۔ گلشن آپا کسی کے پاس ملنے ملانے یا پھر دعوت پر جاتی تو بطور خاص اپنے کھانے کا ٹفن ساتھ لے کر جاتی، جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے صفائی ستھرائی کے اصولوں کے مطابق بنایا ہوتا۔ بھئی میں باز آئی طرح طرح کے بد ذائقہ بد مزہ کھانے سے فضول میں اپنا ہاضمہ بھی خراب کروں، اور صفائی ستھرائی کا خیال تو شاید میرے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ گلشن آپا کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ ایک عام سی عادت کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو گئی تھیں، کہ جہاں ہر اصول ہر معیار پر صرف اور صرف گلشن آپا ہی پوری اترتی تھیں، باقی کوئی بھی ان کے مقابلے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس روز صوبیہ کے سامنے کھل کھلا کر اپنے ناقدین کو غائبانہ منہ توڑ جواب دے دیا۔ گلشن آپا اکثر اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ناک پہ دوپٹہ یوں رکھ لیتی کہ جیسے کھانوں کی ناگوار سی ہیک ان کے نتنوں میں اترنے لگی ہو۔ اس منظر کو صوبیہ بس تعجب اور خاموشی سے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ کبھی ہلکے پھلکے انداز میں تو کبھی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے صوبیہ اس موضوع پہ گلشن آپا سے اکثر بات کرتی تھی۔ صوبیہ کے لیے یہ بات باعث حیرت تھی کہ خاندان میں یا خاندان سے باہر کوئی ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا جو گلشن آپا کے معیار کے مطابق کھاتا پکاتا ہو۔ جو گلشن آپا کی ناک کے نیچے آ جاتا، کسی کی روٹی میں نقص ہوتا، کسی کے سالن کی گریوی میں کمی ہوتی، کوئی گوشت بھوننے میں کسر چھوڑ دیتا تو شوربہ پتلا، کبھی زردے کے چاول دبے ہوئے لگتے تو کبھی ہریسے میں 100 عیب نکال دیتی۔
کسی نے ساگ کو ٹھیک طرح سے گوٹا نہیں لگایا ہوتا تو کسی نے پالک پکا کر گویا ناس مار دیا ہوتا کہ یوں لگتا ہے جیسے جانوروں کے لیے چارہ، کسی کی حلیم میں گوشت بہت زیادہ تو دالوں کی آمیزش برائے نام۔ بھئی توبہ ہے، ان پوہڑ عورتوں کو تو حلیم تک بنانا نہیں آتی۔ گلشن آپا تو 15 سال کی عمر میں حلیم پکانے میں اتنی ماہر ہو گئی تھیں کہ کسی بھی ماہر خانسامہ کو مات دے سکتی تھیں۔ ایسی عجیب و غریب حلیم دیکھ کر تو گویا گلشن آپا کا میٹر ہی گھوم جاتا۔ ایسے بد-ذائقہ کھانے پکاتی ہیں اور پھر اصرار یہ کہ ان کو زبردستی کھاؤ۔ بھئی یہ عجیب غنڈہ گردی ہے۔ آپا ہر ایک کے اپنے ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے، صوبیہ قائل کرنے کی کوشش کرتی۔ ذائقہ؟ نخوت کے مارے ساری کی ساری ناگواری اور ناپسندیدگی گلشن آپا کی ناک پہ آ جاتی۔ تم نے یہ خوب کہی صوبیہ، تم ذائقہ کی بات کرتی ہو؟ یہ کہو ہر ایک کے ہاتھ میں بد ذائقہ کھانا بنانے کا فن ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ان اناڑیوں کو ڈھنگ سے دیگچی میں چمچہ تک چلانا نہیں آتا۔ گلشن آپا کا معیار اتنا سخت تھا کہ انہوں نے اناڑی کہہ کر ہر ایک کو صفر پر لا کھڑا کیا تھا، بشمول صوبیہ کے۔ یہ الگ بات تھی کہ دل کی اچھی صوبیہ ان کی کسی بات کو اپنے دل پہ نہیں لیتی تھی۔ ہاں البتہ دل میں یہ خواہش تھی کہ گلشن آپا کی اس عادت میں کچھ لچک پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے ملنے ملانے والے اب ان سے کترانے لگے تھے۔ اتنی مہنگائی کے دور میں ہر ایک کی استطاعت نہیں تھی کہ گلشن آپا کے لیے الگ سے بیکری آئٹم کی ٹیبل سجائے۔ یہ معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس عادت کی وجہ سے گلشن آپا نے سسرال تو سسرال اب اپنے میکے میں بھی ہر ایک سے بگاڑ لی تھی، اور انہیں کسی کی بھی ناراضی کی مکھی کے پر کے برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ عادتیں شدت اختیار کرنے لگیں تو بگاڑ پیدا ہونے لگتی ہے، اور اس بگاڑ کا اثر ضروری نہیں کہ دوسرے لوگوں پہ ہی پڑے، کبھی خود اپنی ذات بھی کسی نہ کسی پہلو سے متاثر ضرور ہونے لگتی ہے۔ گلشن آپا کی عادت نے ان کی ذات کو پہلے ہلایا اور پھر سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، ٹائیفائیڈ کا شکار ہوئیں، نکاحت کمزوری کی وجہ سے واش روم جاتے ہوئے پاؤں پھسلا اور گر پڑیں۔ چوٹ تو آئی مگر ہڈی بچ گئی۔ بہرحال چوٹ نے گلشن آپا کو کئی ہفتوں کے لیے بیڈ سے لگا دیا۔ محتاجی عارضی ہی ہو، انسان کو اندر تک ہلاتی ضرور ہے۔ گلشن آپا کو بھی ہلایا۔ اب ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ ان کی اکلوتی بیٹی ہیرا شادی کے بعد بھی ان کے پاس رہتی تھی۔ ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ گلشن آپا اپنے علاوہ صرف ہیرا کے ہاتھ کا کھانا کھا لیتی تھیں، وہ شاید اس لیے کہ ہیرا بہت حد تک ماں جیسا ہی پکاتی تھی۔ اب ہیرا بھی نہیں تھی، اور ساتھ ہی بیماری، کمزوری اور نکاحت کے باعث ایک قدم بھی اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔ اب ایسی صورت میں تو سمجھوتا ہی کرنا تھا۔ سو گلشن آپا کو چارو ناچار اپنی جان سے پیاری عادت میں لچک لانی پڑی۔ 3 ہفتے وہ مکمل بستر پر رہیں۔ اس دوران صوبیہ نے ان کی تیمارداری خوش دلی سے کی۔ وہ تو شکر تھا کہ 2-4 گھر چھوڑ کر اکلوتے بھائی کا گھر تھا، اسی وجہ سے صوبیہ بآسانی دن میں 3 وقت چکر لگا جاتی، ورنہ گلشن آپا نے اپنی نخریلی عادت کے باعث ہر ایک سے جو بگاڑ لی تھی، بھلا اب کون اس کے نخرے اٹھاتا۔ یہ لیں گلشن آپا، آپ کا پرہیزی کھانا۔ پھلکے کے ساتھ گوشت کے پتلے شوربے میں کالی مرچ اور دھنیا ڈال کر پکایا سالن دیکھ کر تو گلشن آپا کی بھوک ہی چمک اٹھی تھی۔ کھانے کی ٹرے آگے رکھنے کی دیر تھی کہ وہ تو جیسے اس پر ٹوٹ پڑیں۔ پتہ نہیں آپا، آپ کی پسند کے مطابق بنا ہے یا نہیں؟ صوبیہ کئی روز سے تیمارداری کر رہی تھی، مگر ہر بار کھانا لاتے دل سے یہ وہم نہیں جاتا تھا کہ پتہ نہیں کھانا گلشن آپا کے معیار کے مطابق تھا یا نہیں۔ ارے چھوڑو، ذائقے وائقے کو پیٹ بھرنا چاہیے، ورنہ تو بندہ ایک قدم بھی اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھلکا کھانے کے بعد اب گلشن آپا شوربہ بڑی رغبت سے پینے میں مشغول تھیں، جبکہ صوبیہ انہیں یوں شوربہ پیتے دیکھ کر محبت سے مسکرا رہی تھی۔ بیماری اور چند دنوں کی محتاجی نے گلشن آپا کے سارے کس بل نکال دیے تھے۔ وقت نے احساس دلا دیا تھا کہ شدتیں تو ہمیشہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ رات کے لیے جو دلیا اور چکن کا سوپ لاؤں گی گلشن آپا، صوبیہ نے جاتے ہوئے اطلاع دی تھی، اور گلشن آپا نے صوبیہ کے ہاتھ کے بنے چکن سوپ کا انتظار ابھی سے کرنا شروع کر دیا تھا۔